کی نشاندہی کی جو ہائر ایجوکیشن سے متعلق ہیں۔ اچھا، اس کے اندر آپ نے ایک بات کا اس بات کا ذکر کیا کہ ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن کس طرح سے بڑھائی جائے۔ اس کے اندر آپ نے ایک فرق پیدا کیا کہ جو سٹرکچرز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں وہ بڑھتی بھی چلی جا رہی ہیں، مگر اس طریقے سے ایوارڈ دے کر لوگوں کو آپ اس کی کوالٹی کے اندر بھی ایک انکریجمنٹ دے رہے ہیں۔ تو کوالٹی صرف طریقے ٹیچنگ پر منحصر نہیں ہے، کنٹینٹ پر بھی ہے، مگر یہ کہ ایک حصے کو آپ نے ٹیچر ایوارڈ کے طور پر اس کو انکریج کیا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ فائنینسنگ کا بھی ایشو ہے۔ میں شفقت صاحب آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اور اس کو دو طریقوں سے حل کرنے کا حکومت نے کام کیا ہے۔ ایک تو اسکالرشپس دے رہے ہیں، میرٹ اسکالرشپس دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں کہ احساس کی اسکالرشپ ہو۔ انسٹیٹیوشنز خود دیتے ہیں، بعض انسٹیٹیوشنز پوری ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ بھئی میرٹ پر آ جاؤ، اس کے بعد ہم اس کا اہتمام کر لیں گے۔ میں آپ سے ایک اور ایسپیکٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کاسٹ آف ایجوکیشن بھی کم کی جا سکتی ہے۔ کووڈ نے جس انداز سے آن لائن اور ہائبرڈ انداز سے بات پیدا کی ہے، وہ کاسٹ آف ایجوکیشن پر بڑا سگنیفیکنٹ اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ بکس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، ٹیچنگ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، موومنٹ کے اعتبار سے ہائبرڈ ٹائپ کی ایجوکیشن جس کے اندر آن لائن کنٹینٹ بڑھا کر ایکچوئل موومنٹ اینڈ فزیکل انفراسٹرکچر کم استعمال ہو۔ اسی فزیکل انفراسٹرکچر کے اندر اگر آپ 50% آن لائن کنٹینٹ ڈالیں گے تو 50% آپ طلباء کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں۔ کاسٹ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آن لائن کنٹینٹ کے حوالے سے کاسٹ تو 5% بڑھ جائے گی اگر آپ ڈبل بھی کر دیں گے اس کو پھیلانے کے حوالے سے۔ تو یہ ایک اپارچونٹی ہے اور ایک نئے زمانے کا ٹول ہے جو کاسٹ ریسٹرکٹ کرنے میں مدد کرے گا۔ اور اسی حوالے سے آپ ہی کے نیچے ایک ادارہ ہے جس کو ورچوئل یونیورسٹی کہتے ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی یہی کام کئی سال سے کر رہا ہے۔ اس کی کاسٹ پر اسٹوڈنٹ پر سیمیسٹر اور پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کی کاسٹ فزیکل جو کاسٹ ہے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ ہی کی ورچوئل یونیورسٹی بہت کم اخراجات پر لوگوں کو ہائر ایجوکیشن لیول پر ٹرین کر دیتی ہے۔ اچھا، اور میں نے اس یونیورسٹی کو یہ ٹارگٹ دیا تھا، اب میرے پاس جواب آئے گا کہ کسی نے ہم سے یہ کہا کہ اس کا جو گریجویٹ ہے وہ مارکیٹ میں فزیکل ایجوکیشن کے مقابلے میں اس کی کم قدر ہے، بٹ آئی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو سروے دا مارکیٹ کہ کیوں کم ہے۔ اگر کم قدر ہے تو اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن ایون ان ورچوئل ایجوکیشن بڑھائی جا سکتی ہے تاکہ وہ ایکولی کمپیٹ کر سکے۔ اچھا، جب آپ اس کے ورچوئل لیول پر آپ کام کرنے لگیں گے تو ساری دنیا بھی آپ کے لیے کھل جاتی ہے، تو ارننگز بھی بہتر ہو سکتی ہیں اور لوگوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے۔ ایک اور بات آپ نے فرمائی جاب مارکیٹ کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ ہمارے جاب لیس ہوتے ہیں کیونکہ جو مارکیٹ کی خواہش ہے وہ ہم پروڈیوس نہیں کر رہے۔ دس از اے ویری گڈ تھنگ ٹو ایڈریس، اور ہم آئی ٹی سیکٹر کے اندر ہم مسلسل کوشش کر رہا ہوں میں اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے جس کو بھی ذہن میں بھی رکھیے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بھی ایک کیفیت ہے۔ اچھا، ایک زمانہ تھا جب حکومت اس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو کوشن کرتی تھی یہ کہہ کر کہ ہم نوکریوں میں بھرتی کر لیں گے، اور حکومت واز اے بگیسٹ امپلائر ونس اپون اے ٹائم۔ ڈاکٹرز پروٹیسٹ کیا کرتے تھے، حکومت کہتی تھی ہم تمہیں BHUs میں اکوموڈیٹ کریں گے، یہ کریں گے۔ پھر ایجوکیشن آپ کی چلتی رہی مگر مارکیٹ آپ کی ڈیولپ نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے کریم اپنی ہائر ایجوکیشن کی باہر ایکسپورٹ کر دی۔ کیوں؟ اپنی روزی کی تلاش میں وہ گئے باہر، ان کو روکا تھوڑی جا سکتا ہے، مگر آپ کی کریم تھی، انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، یہ سب لوگ 2-3 دہائیوں تک باہر جاتے رہے کیونکہ انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے۔ تو وہ انفراسٹرکچر بھی ساتھ ساتھ چلے گا، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بھی چلے گی، اور آپ ایجوکیشن بھی ایسی دیں گے جو مطابقت رکھتی ہو مارکیٹ کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے اندر ہمارا ڈائریکشن یہ نہیں ہے کہ ہم بنائیں اور لوگ ایکسپورٹ کریں۔ ان فیکٹ ایک امبیسڈر میرے پاس آئے تھے باہر، ملک کے باہر جانے سے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں فلانے شعبے کے اندر یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ہمارے یہاں کے جائیں، اور یہ سکلڈ شعبہ تھا۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ خدا کے واسطے یہ کام اب مت کریں، پاکستان کو اتنی زیادہ ضرورت ہے، نرسنگ کی بات کر رہے تھے، اتنی زیادہ ضرورت ہے، 9 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے، ہمارے پاس 1-1.5 لاکھ ہیں، تو اگر یہ بھی باہر چلے گئے
تو ہم تو اپاہج ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں افغانستان کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے تو ان کو ابھی حکومت بنی نہیں ہے، مگر ان کو احساس یہ ہوا کہ سارا ٹیلنٹ چلا جائے گا تو ہوائی جہاز کون اڑائے گا، اسپتالوں کو کون چلائے گا. تو یہ ایک بڑا اہم ریسورس ہے جس کو اب پاکستان ایکسپورٹ کرنے کے لیے نہیں تیار کرنا چاہتا. یہ ہمارا ڈائریکشن ہونا چاہیے. تو دو چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حوالے سے آج کا ایوارڈ بھی ہے، جس کے اندر ایک ہے کنٹینٹ اور ایک ہے انداز ٹیچنگ کا. دونوں چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. کنٹینٹ بہت اچھا ہو تو اور استاد پڑھانے والا اس کی کمیونیکیشن نہ کر سکے تو پھر وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک کمبینیشن آف سکلز ہے جس کی بنیاد پر آج کے ایوارڈ دیے گئے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ میں آئی ایم اے گریٹ فین آف پیپل ہو کمیونیکیٹ ویل. بچپن سے میں دیکھتا رہا ہوں کہ کتنی اچھی طرح سے کون گفتگو کر لیتا ہے تاکہ لوگوں پر اثر ہو. تو میں نے ٹیچرز بھی دیکھے اور مجھے حضرت موسیٰ کی وہ دعا یاد آتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ قرآن کے اندر یہ دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم موسیٰ اس کے فرعون کے دربار میں جاؤ. گھبراتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک آدمی کو، فرعون کے ظالم کسی شخص کو مارا بھی تھا. اب وہ گھبراتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور قرآن کے اندر یہ بات ہے کہ ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک تو میرا سینہ کھول دے علم کے اعتبار سے، جو میں کنٹینٹ کی بات کر رہا ہوں، پھر میری زبان کے اندر وہ جو ناٹ ہے اس کو بھی جو آسانی ہے وہ پیدا کر، اور جو میں کہوں اس کا لوگوں پر اثر ہو. تو اس سے بہتر دعا کمیونیکیشن کی سائنس میں ہو نہیں سکتی کہ علم، زبان اور لوگوں کا سینہ کھول دے میرے قول کے اعتبار سے. تو وہ، اور میں تو یہ اسلامی تاریخ سے جانتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ کمیونیکیٹر. لوگ یہ کہتے ہیں، اس زمانے کی تاریخ سے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میرا نبی جو ہے سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتا ہے. اچھا، یہ کتنی بڑی کمیونیکیشن سائنس ہوگی، کتنا بڑا آرٹ ہوگا. مگر اس میں دیکھیں کہ یہ کمیونیکیشن سائنس نئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی میرے نبی کو گائیڈنس دیتا ہے قرآن میں کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو، ایسی بات کرو. اور یہ بھی کہتا ہے کہ تم نرم گو ہو تو تمہارے ساتھ لوگ ہیں. تو یہ تو میرا تو ایک فیسینیشن ہے کمیونیکیشن کے ساتھ، ہے کہ بات ایسی ہو جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب آدمی کا کنٹینٹ اچھا ہو تو کمیونیکیشن کے لیے لوگ اس کی گفتگو سنے بغیر اس پر ایمان بھی لاتے ہیں. تو محمد علی جناح کے کسی جلسے میں کسی آدمی سے جو انگریزی میں وہ کر رہے تھے، کیونکہ انگریزی بھی اہم زبان تھی. آپ کو شاید علم نہ ہو کہ علامہ اقبال نے جو اپنی ریکنسٹرکشن تھاٹس آف ریکنسٹرکشن آف اسلام میں جو تقریریں کی وہ ساری انگریزی میں کی، ساری انگریزی میں کی. یہاں ہم کمیونیکیشن کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ اردو میں بولیں. کیوں کی؟ کیونکہ ان کا میٹر اور کنٹینٹ وہ چاہتے تھے کہ باہر بھی جائے. تو جناح صاحب کی جلسے میں کسی نے پوچھا کسی سے، تم سمجھے؟ اس نے کہا نہیں سمجھے نہیں، مگر جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، ہے نا. تو دس از دا ٹرسٹ وردینس آن اے پرسن، جو کنٹینٹ کو اور زبان کو بھی تھوڑا سا اگنور کر دیتا ہے کہ بھئی جو یہ کہے گا وہ سچا کہے گا. تو یہ میرے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا کمال اصغر، ایزغور کہتے تھے. وہ ایرانی تھے اور مٹیریل سائنسز پڑھاتے تھے. اور ان کا آرٹ آف کمیونیکیشن مجھے اتنا پسند تھا. اور ان کا کنٹینٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ 1 گھنٹے کی کلاس لے کر جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یار اس کے پاس تو گھنٹوں کا مواد تھا. اینڈ وی ہیو بین ڈپرائیوڈ جسٹ بائی ٹائم کہ وہ شیئر نہیں کر سکے. تو یہ ہے جو آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے. اچھا، آرٹ جہاں تک ہے تو اس پر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آرٹ ہے، یہ آرٹسٹ ہے. آرٹسٹ کو ٹرین نہیں کیا جا سکتا. مگر پھر انسان اس نوبت اس دنیا میں یہ محسوس کرنے کا نہیں، یہاں کالجز آف آرٹس بھی ہوں گے جو آرٹ کی بنیادی چیزیں بتا دیں، پھر آدمی اپنی سکلز ڈیولپ کرے. تو کمیونیکیشن بھی آرٹ ہے، مگر جب اس کو سائنس بناتے ہیں تب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور منسٹری آف ایجوکیشن کا بھی رول آتا ہے کہ اس آرٹ کو سائنس کے طور پر. یہ تو اچھا کیا آپ نے کہ یہ ٹیچرز آپ نے پک کر لیے ہو آر دا بیسٹ کمیونیکیٹرز بوتھ آن کنٹینٹ اینڈ لنگوسٹکس.
But at the same time, I wish you could raise the standard of all kinds of communication. और आर्ट है, साइंस है, रोज़ाना के एडवर्टिजमेंट्स आप देखते हैं, दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन. आप ये टॉक शोज देखते हैं, उसमें लड़ाई इनकरेज कराते हैं लोग कि देखो इस प्रोग्राम को तो देखो. तो टू कीप अटेंशन, अट्रैक्ट अटेंशन इज़ आर्ट एंड साइंस के टीचर क्लास के अंदर भी लोगों को बोर ना होने दे, वरना कंटेंट तो किताब से भी आदमी पढ़ लेता है. बॉडी लैंग्वेज बाय इटसेल्फ 70% लोग कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का भी अपना हाथ है. तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी भर की कोशिश है कि आई शुड बी अ बेटर कम्युनिकेटर. और मैं समझता हूँ इंसानी ताल्लुकात की बुनियाद ही कम्युनिकेशन पर है. मेरे घर के अंदर, मेरे बच्चों में, मेरे दोस्तों में यही कम्युनिकेशन. और जब आप इसमें फॉल्टर करते हैं तो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, सुबह शाम गलत फहमी पैदा होती है कि मैंने तो ये कहा था, तुमने ये समझा. इवन इन माई स्मॉल हाउस होल्ड इट हैपन्स कि भाई सुबह ये कहा था, तुम ऐसे पकाना है इसको, तुमने पकाया कैसे हैं. आप समझते हैं कि मैंने जो कहा, जो मेरे जहन में वो मैंने कह दिया, मगर आपके अल्फाज का चुनाव इतना नहीं था कि दूसरे तक सही पैगाम पहुँचता. बेइंतहा गलत फहमियाँ नेशंस विद इन द फैमिली, बिटवीन फैमिलीज़, बिटवीन ब्रादरीज, बिटवीन ब्रदरहुड्स, नेशंस के दरमियान गलत फहमियाँ कम्युनिकेशन की वजह से बढ़ती भी हैं. तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मुबारक जिनको ये अवार्ड मिले. और शफकत साहब, आप माशाअल्लाह इन चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं, हर फील्ड को पकड़कर पहिया चलाने की फ़िक्र में हैं. हमने खोया बहुत है, मगर ये कि जिस तरह से हम अपनी रफ्तार हर चीज़ की बढ़ाएंगे तो इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, जिसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन का है. एक फ़िगर और आपको बता दूं, मैं भूल जाऊंगा, वो फिगर ये है कि आपने एक्सेस टू हायर एजुकेशन की बात की. अगर मेरे अपने फिगर्स गलत नहीं है तो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में तकरीबन 9% लोग जाते हैं, यानी जो ग्रेजुएट करते हैं हाई स्कूल से, तकरीबन 9% हायर एजुकेशन में जाते हैं. यही फिगर बांग्लादेश में 16% है. यही फिगर इंडिया में 19% है. तो वी आर फार बिहाइंड. हमें तो बहुत काम करना पड़ेगा कि इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ आज मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ डबल करना इज़ अ मैटर ऑफ अबाउट अ डिकेड टू बी एबल टू डबल दैट. इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने तलबा की तादाद, भीड़ भी नहीं लगानी कि क्लासरूम्स को आप डबल कर दें. ये भी एक ज़माने में हम कर चुके हैं. बिला वजह डॉक्टर्स की हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, हमने तादाद डबल करना शुरू कर दी, सबको फिर बाहर भेज दिया. तो इसी अंदाज से हाइब्रिड सिस्टम या कोई भी तरीक़ेकार अख्तियार करके द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू हायर एजुकेशन मस्ट बी इंक्रीज. इन चंद गुजारिशात के साथ शफकत साहब और ख़वातीन व हज़रात, मैं आपसे इजाज़त लूँगा. अस्सलाम वालेकुम.